الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی خرابی کا ذکر کیا ہے، بہت بڑے گناہ کا ذکر کیا ہے جس کو ہم لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کے ساتھ ساتھ آپس میں نا اتفاقی، آپس میں بغض، آپس میں حسد کی بنیاد بھی ہے اور ان چیزوں کی وجہ بھی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی چیز کا پتہ چلائے ہم اپنا فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم اپنے دل میں ایک بات کو بٹھلا لیتے ہیں۔ کسی کی کمائی ہے، کسی کی پڑھائی ہے، کسی کا گھر مکان ہے، ہم فوری طور پر اپنا فیصلہ یہ دے دیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، کھا پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، آج اس کو اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، آج اس کو اتنی دولت کہاں سے آ گئی، آج اس کو اتنا یہ چیز کہاں سے مل گئی، اور ہم سمجھتے ہیں، فیصلہ یہ کرتے ہیں شاید چوری کیا ہوگا، شاید کسی کا ٹھگ لیا ہوگا، شاید کسی کا پاکٹ ماری کر لیا ہوگا، شاید کوئی اور دھوکے سے لے لیا ہوگا۔ اسی بیماری کی جڑ کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچو، پرہیز کرو، کثیرا من الظن، اپنے دل میں گمان، خیال پیدا کرنے سے بچو۔ کیوں بچو؟ اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان، بعض خیال، بعض شک یہ گناہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی پکڑ کا سبب بن جاتا ہے، قرآن کے خلاف عمل ہو جاتا ہے۔ ان بعض الظن اثم، کہ بعض گناہ، بعض گمان گناہ ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی فیصلے کے، بغیر کسی پتہ چلائے، جانکاری کے، ہم کسی کے کھانے پہ، کسی کے لباس پہ، کسی کے کپڑے پہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اجتنبوا، بچو، بعض الظن، بعض گناہ گمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید فرمائی ہے، اپنا عمل کر کے سبق دیا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں، صبح صادق کہہ لیجئے، اندھیرا پن میں اپنی زوجہ محترمہ جو ہم سب کی ماں ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جا رہے تھے۔ بیوی ہے، حق ہے جانے کا، ساتھ میں لے جا رہے تھے، لیکن اندھیرا تھا، سویرا تھا، راستہ سناٹا تھا، کوئی آدمی آ جا نہیں رہے تھے۔ دو صحابہ رضی اللہ عنہم کی نگاہ پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو بلایا اور یہ کہا کہ سنو، یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، صحیح ہے، آپ نے یہ بات کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، تم یہ سوچ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی کس عورت کے ساتھ جا رہے تھے، اس لیے میں نے
بات وضاحت کر دی ہے کہ تم گمان میں غلط گمان میں مت پڑنا، تم غلط شبہ میں مت پڑنا، غلط خیال مت کرنا، یہ میری بیوی ہے۔ صحابہ کو یہ تعلیم دیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس آیت پہ عمل کرنا ضروری ہے کہ ہم گمان نہ کریں، ہم برا خیال پیدا نہ کریں، یہ جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے، یہ آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، خواہ مخواہ کا اپنے دل میں خیال پیدا کر لینا۔ اور جب آپ گمان پیدا کر لیں گے برا، اس آدمی کے تئیں اس کے لیے آپ اس سے دوری بنائیں گے، آپ اس کو اپنے نگاہ میں حقیر سمجھیں گے، تو وہ انسان سے آپ کی دشمنی بڑھے گی، آپ کی محبت کمے گی، آپ سے دوری ہو جائے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ گناہ جس کو ہم لوگ گناہ سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بڑی وضاحت سے اور تاکید سے امر کا صیغہ استعمال کر کے کہا ہے، اجتنبو، اے ایمان والو بچو، پرہیز کرو، اس سے دور رہو۔ کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ بعض گناہ، بعض گمان، بعض خیال، بعض شبہ یہ گناہ ہو جاتا ہے، اور جب گناہ ہوتا ہے تو آدمی پھر اس کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ آدمی اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ نے بھی ان چیزوں سے پرہیز کیا ہے۔ اور ایک جگہ حدیث میں کہا گیا، ظن المؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، برا گمان نہیں، اچھا گمان۔ یہ کھا رہا اچھے سے، ضرور کمایا ہوگا، اللہ نے تجارت میں نفع دیا ہوگا، کوئی ہدیہ دیا ہوگا، کوئی دے دیا ہوگا، یہ گمان صرف یہی رہ گیا کہ چوری کیا ہوگا، صرف یہی رہ گیا کہ رشوت لیا ہوگا، صرف یہی رہ گیا کہ سود کا مال کھایا ہوگا، یہ گمان غلط ہے، اور اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، ظاہراً دیکھنے میں چوری کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا، اے فلاں، کیا تو چور نہیں ہے؟ کیا تو نے مال چوری نہیں کیا ہے؟ کیا تو نے وہ مال اٹھایا نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے آپ کو یہ سوچتا ہوں کہ میری آنکھ جھوٹی ہے، میری آنکھ نے دھوکہ کھایا ہے، تم سچے ہو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ شخص اپنے باپ کا مال اٹھا رہا ہو، ممکن ہے کہ یہ شخص کا کسی پر حق ہوگا، وہ اپنا حق لے رہا ہو، ہم نے تو ظاہری دیکھ کے فیصلہ کیا تھا کہ یہ چور ہے، لیکن وہ چور تھا نہیں۔ اس لیے اس آیت کے تحت میرے بھائی، آپ گمان، برا خیال سے بچیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ گمان کرنا، برا خیال پیدا کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، اور جب گناہ ہوگا تو اللہ کی پکڑ ہوگی، اور جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو پھر ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے برا خیال، کسی پہ برا گمان، اچھا گمان رکھیں۔ ظن المؤمنین خیرا، اچھا خیال پیدا کریں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی ہے کہ وہ اس کا اچھا خیال کرے اور اس کے بارے میں اچھا سوچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو برے خیال سے، برے گمان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب ایمان والے ایک دوسرے پر اچھا خیال کرنے والے بن جائیں، اچھا سوچ پیدا کرنے والے بن جائیں، تاکہ آپس میں محبت قائم رہے اور آپس کی دوری ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔